ہمارا موبائل کا ہے. ہلو 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 ہلو. ہلو. ہلو 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 ہلو. 106 صحیح ہے نا تم اگر کرو. صحیح آ رہی ہے یار. سن بابا سے بولنا علیہ السلام. ایک بار مولا جی شان بس بولو. بھائی نہیں کرنا علیہ السلام. ہلو 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 چیک 1 ٹیسٹنگ. ہلو ہلو ٹیسٹنگ چیک 1. ہلو 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 چیک 1 ٹیسٹ. صحیح آ رہی ہے. دے دو اس کو. دھیان نہیں لگوانا وہاں. بابا سے بولنا علیہ السلام. نہیں بھیا کی شیروانی میں لگانا ہوں. کوئی بتا میں ڈائریکٹ بھیا کے لگا رہا ہوں. بس بھیا کے لگا رہا ہوں. یہ اس کے تو لگا دو تو پھر اتار دیں گے. کوئی بتائے مجھے میں علی کو کیا سمجھوں. جلا جو دیکھو دے جلا جو دیکھو دے کیا اسے خدا سمجھوں. کوئی بتائے مجھے در بطول پہ مشکل میں پڑ گئے جبریل. در بطول پہ مشکل میں پڑ گئے جبریل. ایک جیسے سبھی ایک جیسے سبھی کس کو مصطفیٰ مجھے محمد محمد صلی اللہ
تمام تعریف اللہ کے لیے، بے شک درود اور سلام محمد و آل محمد۔ 1438 ہجری کے الوداعی شیخی پہلی تقریر آج 29 ربیع الاول قصر سید میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب احسن صاحب کا ٹیلی فون آیا تھا کہ ان مجالس میں تجلیات الہی اور صفات اہل بیت کے موضوع پر تقریریں کی جائیں، اور میں بھول گیا، موضوع بھی بھول گیا تھا۔ کیا ہے؟ ابھی ان کے صاحبزادے سے میں نے پوچھا تو اچھا ہوا کہ ان کو یاد تھا۔ تو اب موضوع کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ اگر کوئی موضوع انتخاب کرتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی خاکہ ہوگا، بے شک بے شک۔ تبھی وہ موضوع کو ترتیب دیتا ہے، کیا کہہ رہے؟ واہ واہ واہ۔ اور سننے والا ظاہر ہے کہ موضوع کے اعتبار سے کوئی ذہن میں اپنے خاکہ بنائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو دیکھیں شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کیا ہے؟ واہ۔ ورنہ پھر کوئی اور اپنا ہی موضوع بدل لیں گے جو ہمیں آتا ہوگا۔ موضوع سے جو میرے سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کے جو صفات ہیں وہ صفات تجلیات الہی کے تابع ہیں۔ تجلیات یعنی کہیں سے کوئی سرچ لائٹ پڑ رہی ہے اور کوئی چیز اس روشنی کی وجہ سے نمایاں ہو گئی۔ ایک تو یہ سمجھ میں بات آئی، اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صفات موجود ہیں لیکن دیکھی کیسے جائیں جب تک روشنی ہو۔ تو دنیا پہ ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ دنیا دیکھ سکے، اللہ اس پہ اپنی تجلی ڈالتا ہے۔ کہ یہ دیکھو، اب اس کو جو سمجھ لیں کہ جیسے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، لیکن اگر اندھیرا ہوتا تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے اس نے سورج کو خلق کیا اور اس کی روشنی میں جب تیزی آتی ہے تو سب نظر آنے لگتا ہے، جب سورج چھپ جاتا ہے تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آتا، روشنی کے بغیر کچھ نظر نہیں آتا۔ اور جب طلوع کرتا ہے سورج تو آپ سب چیزیں دیکھ لیتے ہیں، زمین بھی نظر آتی ہے، سبزہ بھی نظر آتا ہے، پہاڑ بھی نظر آتے ہیں، مکان بھی نظر آتے ہیں۔
پورا شہر نظر آنے لگتا ہے، آسمان نظر آنے لگتا ہے، لیکن سورج کے چھپتے ہی کچھ نظر نہیں آتا، جب تک کہ کوئی آپ اپنی بنائی ہوئی لائٹ سے نہ دیکھیں۔ اس لیے کہ سورج تو چلا گیا اور چاند ظاہر ہے کہ صحراؤں میں تو روشنی دے دیتا ہے، باہر روشنی دیتا ہے، مدھم روشنی میں کچھ نظر آتا ہے، لیکن گھر کے اندر چاندنی کا آنا مشکل ہے۔ اس لیے انسان نے اپنی خود ہی روشنی ایجاد کی تاکہ وہ دیکھ سکے۔ اندھیرا ایسا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سجائی دے تو قریب کی چیز بھی نہیں نظر آتی۔ تو اب کیا کوئی ٹارچ ہے کہ جس سے اللہ روشنی پھینکتا ہے تو چیزیں نظر آئیں گے؟ جیسے سورج کی روشنی نمایاں کرتا ہے تو نظر آتا ہے، اور نیوٹن نے اپنی جو تھیوری پیش کی تھی اس میں رنگ اور روشنی پہ جو اس نے اپنی تحقیق پیش کی، اس میں اس نے یہ صاف صاف لکھ دیا، ظاہر ہے کہ جو سائنس سے تعلق نہیں رکھتا وہ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے بظاہر رنگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، رنگ کوئی چیز نہیں ہے، روشنی جو ہے وہ رنگ کو رنگ بناتی ہے، یعنی اندھیرے میں آپ رنگوں کا تعین نہیں کر سکتے، لیکن جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو آپ کو لال، سبز، نیلا، سفید ہر چیز، تو یہ رنگ روشنی بنا رہی ہے سائنس کے مطابق، کہ آپ جو کپڑا رنگ دیتے ہیں کہ یہ لال ہو گیا یا پینٹ کر دیا، وہ کچھ نہیں ہے، پینٹ کوئی چیز نہیں، وہ آپ کو لال نظر آ رہا ہے سورج کی روشنی میں، وہ لال رنگ نہیں ہے، وہ سب سفید ہے، آپ اسے لال سمجھیں، اس لیے کہ 7 رنگ سورج میں ہے، تو جو سی کرن سرخ کی اگر لیزر کو دیکھیں تو جو ایسی دریافت ہوئی ہیں ریزز، کوئی لال ہے کوئی نیلی ہے، سورج میں سے نکل، تو جو سی جس چیز پہ پڑ گئی تو آسمان نیلا نظر آنے لگا، سمندر کا پانی نیلا نظر آنے لگا، کوئی پھول سرخ نظر آنے لگا، پتے سبز نظر آنے لگے، بظاہر کوئی رنگ نہیں ہے۔ اور پھر آگے جا کے وہ کہتا ہے کہ رنگ جو ہے وہ کثیف ہے، روشنی جو ہے وہ لطیف ہے۔ کثیف اسے کہتے ہیں جسے آپ چھو سکیں، لطیف وہ ہے جسے آپ چھو نہ سکیں۔ جسم جو ہے وہ کثیف ہے اس لیے آپ چھو لیتے ہیں، یہ کثافت ہے دنیا کی، مادہ، لیکن روح لطیف ہے، نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں، لطیف شے نظر نہیں آتی، نہ اس کو مس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، رنگ اور نور۔ نور رنگ کو نمایاں کرتا ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ تجلیات الہی صفات اہل بیت کو نمایاں کرتی ہیں تو یہاں ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بذات خود نور ہیں، یعنی انہی کے نور کو تجلیات الہی کہتے ہیں، بظاہر تجلیات الہی کا وجود نہیں ہے،
سورج کو آپ تجلیات الہی نہیں کہہ سکتے، یہ تو اس کی خلق کی ہوئی ایک حقیر چیزوں میں سے ایک حقیر چیز ہے. بہت ہی. امام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے جو عطیات آپ کو ملے، صفات ملے، اس میں سب سے بڑی صفات کیا علم ہے؟ کا سب سے حقیر صفت علم ہے. جو تم دیکھ رہے ہو پتہ چلا اس سے کچھ اور عظیم چیزیں، چونکہ علم ہی دنیا میں سب سے بڑا ہے نا، تو جو سب سے بڑی چیز کائنات کے لیے ہے، ائمہ کہنا ہے اس سے بھی عظیم دیا ہے، علم سے بھی بڑھ کے کچھ اور دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ نور ہے، تجلی الہی ہے. اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ اگر تجلیات ہیں الہی اور کوئی چھوٹ، کوئی روشنی، جسے روشنی نہیں کہہ سکتے، رب کے لیے روشنی کا لفظ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے وہ نور ہے. اس نے نور کی تعریف کی ہے کہ بھئی ایک نور ہے، وہ طلوع ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا وہ نور میں ہوں. یہ تو لوگوں نے تفسیر میں اندازہ لگایا ہے کہ اللہ نور ہے. اگر وہ نور ہے تو نور کا خالق ہے، تو خلق والی چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. نور تو خلق ہوا نا، اس نے کہا نور ہم نے خلق کیا. تو جو چیز خلق کیا ہے، خلقت تو اس کے لیے ہے ہی نہیں، وہ تو خالق ہے. وہ خود خلقت نہیں ہے، وہ خالق ہے، تو اس لیے نور بھی نہیں اسے کہہ سکتے. ہاں یہ کہتے ہیں جو بھی ہے، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ دو آئینے ہیں، اور تجلیات الہی نبوت کے آئینے میں منعکس ہوتی ہے. یعنی بغیر آئینہ نبوت تجلیات الہی کا ادراک نہیں ہو سکتا. اگر آئینہ نبوت نہ ہو تو کوئی تجلیات الہی کو سمجھ نہیں سکتا. اور وہ تجلیات الہی جو آئینہ نبوت میں چھوٹ پڑتی ہے، بالکل اس کے مقابل آئینہ امامت رکھا ہے، اور آئینہ نبوت کی تجلیات آئینہ امامت میں منعکس ہو جاتی ہیں، اور پھر اس سے کائنات روشن ہو جاتی ہے. پھر ہر شے نظر آنے لگتی، ہر چیز سمجھ میں آنے لگتی ہے. تو یہ تجلیات الہی. اب تجلی کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے استعمال اس لیے ہوا کہ کوہ طور پہ جب موسیٰ نے کہا جلوہ دکھا، تو یہ کہا گیا ایک تجلی ہوئی، یعنی ایک نور ظاہر ہوا. تجلی کہتے ہیں نور کا چھماکا ہو جانا، ایک دم آنکھیں خیرہ ہو جائیں، ایک دم سے کوئی چیز چمکے، جیسے بادلوں میں بجلی چمکتی ہے، ایک دم چمکی اور آنکھیں یوں ہو گئی. یعنی عادی نہ ہو، مسلسل نہ دیکھ رہی ہوں، ایک دم آنکھوں کے سامنے ڈھیر سارا نور آ جائے. اسے کہتے ہیں تجلی، جو کوہ طور پہ ہوا. تو وہاں سے یہ اصطلاح آ گئی کہ اللہ کی تجلیاں ہیں، جس میں سے ایک تجلی اس نے دکھائی. تو اب جو بھی مفسر لکھتے ہوں انہیں لکھنے دیجئے، وہ سب ہمیں بھی یاد ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تجلیاں 14 ہیں. اب چاہے 14 بار اس نے تجلی کی ہو یا الگ الگ 14 ہوں، کہیں پر وہ سب ایک ہو جاتی ہوں، تو وہ ایسی تجلی ہے، ایسی تجلی ہے کہ جہاں خود نور نور کو نہ دیکھ پائے،
روشنی کو نہ دیکھ پائے. تو اب 5 تجلیاں ہیں اللہ کی، تجلیات الہی 5 ہیں. اب 5 تجلیاں ہیں اور فرشتے انہیں پہچانتے ہیں. لیکن وہی 5 جب ایک جگہ آئے چادر میں، تو اب جو نور اٹھا، جو تجلی بنی، وہ 5 نہ تھی، 1 تھی، اور وہ آسمان پہ گئی اور پورے عالمین کو اس نے گھیر لیا. اب فرشتوں کو کچھ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ نور ہے، بس ایک تجلی ہے. الگ الگ چہرے نہیں نظر، اس لیے کہ سب ایک ہو گئے. یعنی جب یہ ایک ہو جائیں تو ملک معصوم بھی نہیں پہچان پاتا کون ہے. تو فرشتوں نے پوچھا پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اچھا فرشتے کہہ سکتے تھے یہ کون ہے زمین پہ، یہ کون ہے فرش پہ، کیا ہے یہ، کیسی تجلی ہے. یہ کہنا کہ چادر کے نیچے فرشتوں کا، اس کے معنی ہے کہ فرشتوں کو چادر نظر آ رہی تھی. تو اب چادر کپڑے کی نہیں ہے، کپڑے کی چادر نہیں ہے. یہ ہمارا جو کپڑا ہے یہ کہ ہم نے چراغ پہ رکھ لیا، ایسے کر کے بلب پہ رکھ دیا یہ کپڑا. تو اب آپ کہیں یہ کپڑے کے نیچے بلب ہے، کیا پاور کا ہے، 0 ہے، 50 ہے، 100 ہے. تو چونکہ کپڑا آپ کو نظر آ رہا نا، اس لیے آپ کہیں گے تو کتنا نور آ جائے گا چادر کے اوپر. بلب چھپے گا، چراغ چھپے گا تو کتنا باہر آئے گا. تو یہ چادر بھی کوئی اور ہے، یعنی چادر بھی نور ہے، چادر بھی نور ہے، کپڑے کی چادر نہیں ہے. اس لیے کہ اگر نور طاقتور ہے تو دنیا کا بنا کپڑا فرشتوں کو نظر آ رہا ہے، تو کپڑا نظر ہی نہیں آنا چاہیے. بھائی کہنا یہ تجلی کون سی ہے، یہ چادر کا ذکر کیا، چادر کے نیچے کون ہے. اس کو سمجھنا ہے، اسے سمجھنا ہے، اور اسے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سوال چادر کے نیچے، اس کے معنی یہ وہ چادر کے نیچے دیکھ رہے. اگر اب سوچئے، سوال ہے چادر ہٹ جاتی تو فرشتے کیا دیکھتے، یعنی چادر نہ ہوتی اور 5 نور مل کے اوپر آسمان پہ جا رہے ہوتے تو وہ کیا کہتے کیا، وہ رہتے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہوتا، وہ ختم ہو چکے ہوتے، کائنات ختم ہو چکی ہوتی. اس لیے کہ نور کی طاقت کوہ طور پہ نظر آ گئی تھی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سرما ہو گیا. جتنے لوگ گئے تھے بے ہوش ہو گئے، نہیں دیکھ پائے. خود موسیٰ بے ہوش ہو گئے، موسیٰ جیسا نبی نہیں دیکھ پایا تو فرشتے کیا دیکھیں گے. موسیٰ تو فرشتوں سے افضل ہیں، جب وہ نہ دیکھ سکے تو فرشتے کیسے پتہ چلا ایک آڑ چادر کو رکھا گیا تھا کہ اتنا دکھانا ہے جتنا برداشت کر سکے. جتنی ضرورت ہے. اب ظاہر ہے کہ کبھی آپ نے اگر دیکھا ہو تو ویڈیو بنتے دیکھا ہو آپ نے، اور ٹیلی ویژن پہ جائیں تو وہ ایک عام سی بات ہے کہ کیمرے کے اینگلز ہوتے ہیں. حالانکہ 2 آدمی بیٹھے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ان کا انتظام ہے، لائٹ سسٹم ہے. اسی کو کہتے ہیں ڈائریکٹر، وہ ڈائریکشن دیتا، وہ پڑھا ہوا ہے، اس کو پتا ہے. تو وہ لائٹ کس اینگل سے رکھنی ہے، 3 ہے تو 4 ہے تو
اب ہمارے تو تمام لوگوں نے جو ٹی وی کی مجلسیں ریکارڈ ہوتی ہیں سب نے دیکھی ہیں کہ لائٹ مین لائٹ کو کہاں کہاں رکھتا ہے، ایک دوسرے سے ٹکرائے نہ، ایک لائٹ دوسرے لائٹ کے اوپر نہ پڑے، وہ سارے اینگل ہوتے ہیں، حساب ہوتا ہے، اور مجلس کے مجمع کو بھی دکھانا ہے، ممبر کو بھی دکھانا ہے۔ اب اس میں لائٹ کتنی تیز ہوتی ہے، وہ جو کیمرے کی لائٹ ہوتی ہے وہ کتنی تیز ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک ہلکا سا کاغذ لگاتے ہیں، ایک سادہ کاغذ ہوتا ہے جیسے آپ کا ٹیشو پیپر، سفید لگا دیتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے شام غریباں کی مجلس ہے تو پنی کا کاغذ سرخ لگا دیا اس پر۔ یہ کیا ہے؟ یعنی جتنی لائٹ چاہیے اصل لائٹ کو روکنا ہے، ضرورت کے تحت لینا ہے، زیادہ اگر آ گئی تو کام بگڑ جائے گا، ویڈیو میں کوئی رزلٹ ہی نہیں آئے گا، زیادہ سب کے چہرے کالے نظر آ جائیں گے۔ تو کتنی لائٹ چہروں پہ پڑنی چاہیے کہ چہرے کیمرے میں آ جائیں اور وہ کالے نہ ہونے پائیں، چہرے کے تمام اینگل آ جائیں۔ یہ تھیوری ہے کیمرے کی جو آج کل جدید رائج ہے، ٹیلی ویژن میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ڈائریکٹ کیوں نہیں کر دیتے بھائی، کاغذ کیوں لگایا؟ نہیں، خوبصورتی اس وقت پیدا ہوگی جو کام ہو رہا ہے دیکھنے والوں کو جب اچھا لگے گا کہ جب وہ ہر چیز صاف دیکھ سکے، اس لیے کہ زیادہ روشنی اندھیرا پیدا کر دیتی ہے، اس لیے کہ اس کی طاقت اتنی ہوتی ہے کہ آنکھیں کم پاور کی ہیں اور روشنی زیادہ ہو گئی، تو چھوٹے پاور کی چیز بڑی پاور کو برداشت کیسے کر سکے گی؟ اب ایک بچے کو اتنا ہی تو بتایا جائے گا جتنا بڑا وہ ہے، پہلی کلاس دوسری کلاس، پی ایچ ڈی تو نہیں بچے کو پڑھائیں گے، گرامر کی کتاب تو نہیں پڑھا دیں گے 2 سال کے بچے کو، پہلے تو اسے الف بے یاد کرائیں گے۔ تو جتنا لوڈ اس کا دماغ لے سکتا ہے اتنا ہی تو علم دیا جائے گا۔ یہی نور کا عالم ہے کہ جتنی طاقت ہماری آنکھ کو دی گئی ہے، حالانکہ سورج گرہن لگنے کے بعد سورج کی روشنی کم ہو جاتی ہے، آڑ میں چلی جاتی ہے، اس کے بعد تاکید کرتے ہیں سب ڈائریکٹ نہ دیکھیے گا سورج کو، یہ شیشہ لے لیجئے گا، اس شیشے کو بھی وہ شمع کے دھوئیں سے کالا کرتے ہیں اور پھر اس سے کہتے ہیں دیکھیے، ورنہ آنکھوں پہ اثر پڑے گا، آنکھ کی روشنی چلی جائے گی۔ یعنی جب سورج کی روشنی کل ہماری آنکھ برداشت نہیں کر سکتی، دیکھیے سردیوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دھوپ میں بیٹھا ہے تو مسلسل سورج کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو آنکھوں پہ سورج ٹکرا رہا ہے، دیکھ نہیں رہے اس کی طرف، لیکن سورج ہماری آنکھ کو دیکھ رہا ہے اور روشنی ڈائریکٹ آنکھ پہ پھینک رہا ہے۔ ایک دم کسی نے کہا ذرا کمرے میں چلے جائیے، فلاں چیز اٹھا لائیے، جیسے ہی آپ صحن سے کمرے میں آئے اب آنکھ میں کچھ نظر نہیں، کافی 2-3 بار آنکھوں کو ملا تب چیزیں نظر آئیں، ایک دم روشنی سے جب آپ سورج کے سامنے سے ہٹے تو اتنا خیرہ کر دیا ہے اس نے آنکھوں کو کہ اب آنکھیں جو ہیں عادی نہیں ہو رہی اس روشنی کی جو براہ راست نہیں آ رہی۔ یہ ایک پوری اس کی بھی سائنس ہے، پوری اس کی ایک سائنس ہے کہ کیمرہ کیسے بنا، کیمرہ کیسے بنا اور اندر کالے کیمرے میں تصویر کیسے محفوظ ہو جاتی، اس کو حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم
پہلے سوالات قائم کیا آپ نے، سوالات، اس کے بعد کہا کہ اب یہ سوال ہے، اب میں جواب دیتا ہوں. تو لکھنے والا جو صحابی مفضل وہ سوال لکھتا جا رہا ہے، پھر وہ جواب لکھتا ہے. اس طرح اس کی کتاب تیار ہوئی، سوال جواب، سوال بھی امام کا اور جواب بھی امام کا. اس لیے کہ اور کوئی سوال کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ جب اس کے علم میں نہیں ہے تو وہ سوال کیسے کرے گا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ ابرو کیوں دیے، آنکھوں کے اوپر یہ سیاہ بھمے ابرو کیوں دیے، اللہ نے کیوں بنایا. تو اب آپ فرما رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کالے سیاہ رنگ میں اللہ نے یہ طاقت رکھ دی کہ وہ روشنی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ کیمرہ اندر سے کالا ہوتا ہے، وہ روشنی کو اندر جذب کرتا ہے. وہ روشنی جو چہرہ، روشنی ہٹ رہی ہے چہرے کی جگہ پر، تو اب جو چاروں طرف کی جو روشنی چہرے پہ پڑی اور وہ الٹ کر کیمرے کے اندر گئیں شعائیں، تو اس کالی اندر کی تہ نے اس کو جذب کر لیا اور اس کو اس نے محفوظ کر لیا اور اس کو وہ پازیٹو پہ منتقل کیا پلاسٹک پہ، اور پھر اس سے نگیٹو بنایا اور نگیٹو سے تصویر بنا دی. یعنی 3 منزلوں سے وہ شعائیں گزری چہرے کا عکس لے کر. یہ سب سائنسدانوں نے دریافت کیا. اسی چیز کو سب سے پہلے امام نے سمجھایا. امام نے بتایا کہ اگر ابرو نہ بناتا اللہ تو سورج کی کرنیں ڈائریکٹ آنکھ کے اندر جاتی، اور جب اندر آنکھ میں جاتی تو انسان دیکھ نہیں سکتا تھا، جس کی مثال میں نے ابھی آپ کو دی کہ سورج سے آنکھ کوئی نہیں ملا سکتا، ورنہ آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور آنکھ کی روشنی پر اثر پڑتا ہے. تو آپ نے فرمایا چونکہ سیاہ رنگ سورج کی کرن کو جذب کرتا ہے، یعنی اس میں روکنے کی طاقت ہے، کالا رنگ اپنے اوپر کرن کے نیزے کو روک لیتا ہے، بریک لگ جاتا ہے. یعنی کالے رنگ سے کرن پار نہیں ہوتی، سفید کپڑا ہوگا اس سے پار روشنی چلی جائے گی، لیکن کالا روشنی کو وہیں روک لے گا، آگے نہیں بڑھنے دے گا. امام نے فرمایا کہ سورج کی کرنیں فوراً جب چلتی ہیں تو ابرو کالے ہیں، وہ کرنوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور یہاں پہ کرنیں آ کے بھووں پر رک گئیں. یعنی وہاں سے کرنوں کے تیر چلے اور وہ تیر آ کے ابرو پہ رکے. اب باہر تو جا نہیں سکتے، کالے پہ رکے، تو وہیں سے کرن مڑی. جیسے آپ سڑک پر گھومتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یو ٹرن لے لیجئے، یوں آئے جانا ادھر ہے تو آپ نے یو ٹرن لیا. اب کرن نے یہاں سے یو ٹرن لیا اور وہ زمین کی طرف گئی، ادھر آئی، کالے سے ٹکرائی اور نیچے گئی. اب جب گئی تو یہ ایک چھپر کرنوں کا بنا، اس کے سائے میں آنکھ روشنی لے رہی ہوتی ہے. یعنی کرنیں یہاں آئیں اور یہاں سے ٹکرا کے زمین کی طرف گئیں. اب یہ جو چھپر سا بنا سایہ کرنوں کا، اس کے اندر سے آنکھ روشنی لے کے دیکھ رہی ہے، آنکھیں چندیا نہیں رہی. اور اگر کسی کرن نے آنکھ میں ڈائریکٹ گھسنے کی کوشش کی تو پلکوں کو کالا بنایا اور بالکل نیزے کی طرح ان کو کھڑا کر دیا. تو اب پلکیں جھپکی تو کرن بھاگی، اس لیے کہ یہ کالی ہیں، یہ کرنوں کو بھگا رہی ہیں پلکیں جھپک کر. تو اب پلکیں دور جا رہی ہیں، کرنیں دور جا رہی، ہم آرام سے دیکھ رہے. یہ ایک سسٹم ہے جو چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. اسی پر کیمرہ اور یہ اور وہ اور یہ فزکس نے ان چیزوں کو امام صادق کے قول سے لیا.
اب یہ کالا، اب نہیں پتا اگر سائنس کے ذریعے بتایا جائے کہ کعبے کا غلاف کالا کیوں ہے، اس لیے کہ کالا غلاف تجلیات الہی کو اپنے میں جذب کرتا ہے، اور جب کالے سے تجلیات الہی ٹکراتی ہیں تب حاجیوں کی طرف وہ کرنیں ان کے سروں سے ہو کے گزر جاتی ہیں، جیسے بعض لوگوں کی باتیں سروں سے ہو کے گزر جاتی، وہ کہیں اور جاتی ہیں، دیکھیں ان کو راستہ تو روک نہیں سکتا کوئی. کرنیں آئیں، سورج کی کرنیں کعبے کے سیاہ غلاف پہ آئیں اور ٹکرائیں تو مڑ کے یو ٹرن بنا کے ادھر گئیں تو نکلتی چلی جائیں گے، اس لیے کہ سارے حاجی تو سفید کپڑے پہنے، تو اب وہ سفید کی طرف تو جائیں گی نہیں، اس لیے کہ وہ تلاش کر رہی ہیں کہ کہاں ہے کالا. تو اب جو کالے کپڑے پہنے ہوں گے کعبے سے اٹھ کے تجلیاں ان تک آتی ہیں جو کالا کپڑا صرف کالا نہ پہنے، حسین کے نام وہ رحمت کی تجلیاں ہیں، وہ رحمت کی تجلیاں. اب اگر قرآن کے حروف کالے ہیں اور کوئی تلاوت کر رہا ہے تو وہی کعبے کی کرنیں غلاف سے اٹھ کے حروف پہ چلی گئی. اب جہاں بھی سے آ رہا ہو یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے فزکس پڑھی ہو، اور نہ بھی پڑھی ہو تو کیمرے کو اندر سے دیکھ لے، اندر کوئی مشین تھوڑی لگی ہے، چاروں طرف سے کیمرہ کالا ہے، بس کالا کر دیا گیا. اور جو ڈارک روم ہوتا ہے فزکس کا، جنہوں نے فزکس پڑھی ہے تو ان کی پڑھائی کا کمرہ جو ہے وہ کالا ہوتا ہے، وہاں کوئی آپ رنگ نہیں رکھ سکتے، دیواریں کالی کپڑے سے ڈھکی ہوتی، دیوار میں کپڑا چپکا دیا جاتا ہے، چھت میں بھی کپڑا چپکا دیا جاتا ہے، زمین پہ بھی سب سیاہ ہوتا ہے چاروں طرف سے. اس کے اندر تجربے کرنے ہیں، چونکہ فزکس میں سارے تجربے لائٹ کے ہیں، اس لیے ڈارک روم ہوتا ہے، وہ فزکس کا ڈارک روم کہلاتا ہے. وہیں سارے پریکٹیکل کروائے جاتے ہیں، انٹر اور بی ایس سی اور ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی تک کے. اور چیپٹر لائٹ کا بہت بڑا چیپٹر ہے فزکس کی کتاب میں جو فرسٹ ایئر سے شروع ہو جاتا ہے. پھر بی ایس سی میں بھی لائٹ پڑھائی جاتی ہے، لائٹ چیپٹر کا نام ہی لائٹ ہے، لائٹ نام ہے. اور پھر لائٹ ایک پورا سبجیکٹ ہے کہ وہ اس میں بھی شاخیں کہ ایک کوئی ایک کرن پکڑ لی اسی پی ایچ ڈی کر لی. اب کہہ رہے ہیں کہ آئنسٹائن نے روشنی کی کرن کی رفتار بتائی، اس کے آگے کسی نے تو نہیں کیا تھا نا، تو اس نے کہا بھائی 30 کروڑ میل، 30 کروڑ میل، سمجھے کچھ؟ 30 کروڑ میل، ایک سورج کی کرن 30 کروڑ میل ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ روشنی کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ ہے، آواز کی رفتار، لیکن آواز کی رفتار سے بھی تیز ابھی تک روشنی سے تیز رفتار کسی چیز کی طے نہیں ہے. لیکن اس نے رفتار تو بتائی، لیکن اسے ایک بات اور بتا دی، اس نے کہا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہے، یعنی جو بھی کرن ہے روشنی کی وہ 30 کروڑ میل ایک سیکنڈ میں، اس میں نہ کمی ہوتی نہ بیشی، ایک صورت پہ قائم ہے. تو اب سائنسداں بیٹھے ہو اور اچھا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی
اپنے ذہن سے کوئی نئی ریسرچ پیش کیجئے کہ بھئی یہ ہمارے ذہن میں خیال آیا ہے تو ہم اس پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں. کچھ ذہن یہ ہوتے ہیں کہ جو پچھلے لوگ ہیں ان کو کچھ ڈاؤن کیا جائے تو شہرت زیادہ ہوگی. تو نہیں، انہوں نے کیا کام کیا، ہم تو اس سے بڑا کام کر لیا. تو اب سائنسدانوں نے پرسوں اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں، ابھی ثابت نہیں کیا، یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا یہ نظریہ آئنسٹائن کا غلط ہے اور روشنی اپنی رفتار بدلتی ہے. اچھا ابھی سب بیٹھے ہیں، ڈپارٹمنٹ کھلا ہے، کام شروع ہوگا اور ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کام کر لیا. اچھا تو بغیر آئنسٹائن کے کہتے کہ ہم ایسا کرنے جا رہے ہیں. شہرت ہی نہ ہوتی نیوز پڑھتا کون؟ نیوز تو پڑھی جائے گی، آئنسٹائن کا نام آیا ہے اس لیے نیوز پڑھی جائے گی نا. تو یہ جو آپ اکثر دیکھتے ہیں نا کہ بھئی کچھ آپ کو کہنا ہے تو کہہ دیجیے، فلاں صاحب ایسے تھے، فلاں صاحب ایسے تھے، وہ تھے ایسے، یہ بہت اچھے ہیں، وہ بڑے، ارے بڑا کارنامہ کے. لیکن کہنے کے طریقے میں جب تک یہ نہ کہا جائے اہل بیت نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، مطلب بغیر بڑا نام لیے نیوز نہیں بنتی. نیوز نہیں بنتی، ورنہ دنیا میں نہ معلوم کتنے لوگوں نے کارنامے کیے، آپ بیان کر دیجئے. لیکن یہ کیا ہے کہ بھئی ہاں شہر علم کہا اپنے کو، علی کو دروازہ کہا. اب بات آگے بڑھ گئی، کھڑکی بھی کہا، دیوار بھی کہا، چھت بھی کہا. ارے یوں ہی کہہ دیتے کہ علم کی چھت ہے، علم کی دیوار ہے. نہیں، نیوز ہی نہیں بنے گی. نیوز کیسے بنے؟ تو یہ دنیا کے جتنے بھی شعبے ہیں، پچھلے والے استادوں کو ان کا نام لے کر انہوں نے یہ کیا، ہم اس میں کچھ اضافہ کریں گے. ارے آپ الگ سے کر لیجئے کچھ، ان کا کام وہیں پہ چھوڑ دیجئے. آپ اپنا کوئی کام، اس نے کون سا اضافہ کیا؟ اس نے کیا اضافہ کیا؟ اس نے تو ائمہ کو پڑھا، سیکھا، جہاں پہ بات چھوڑ دی تھی ائمہ نے نشانیاں بتا دی تھی. یہ پرانے سارے سائنسداں چونکہ عربی داں بھی تھے، عبرانی زبان بھی جانتے تھے، تو انہوں نے براہ راست آل محمد کے علوم کو ترجمے بھی کیے. اور عربی جو چھپنا شروع ہوئی، بہت کم مسلمانوں کو یہ باتیں معلوم ہے کہ عرب میں پریس نہیں تھا، وہاں ہاتھ سے لکھتے تھے، قلمی کتابیں ہوتی. پہلا پریس لیڈن، ہالینڈ کا شہر ہے، وہاں لیڈن نام کے آدمی نے پریس لگایا، ایجاد کیا اس نے پریس، اور پریس لگا کے اس نے عرب گیا اور سارے قلمی نسخے ردی کی دکان سے خرید لایا، کباڑیوں سے خرید لایا. عربی سیکھی تھی اس نے، عربی سیکھی، پھر وہ ہالینڈ لایا اور لا کر اس کو اس نے چھاپنا شروع کیا عربی میں. وہ کتابیں عربی کی چھپنا شروع ہوئی. تو عربوں کو خبر بھی نہیں تھی کہ کہاں چھپ رہی ہیں کتاب. تو اب اگر آپ پرانی کسی لائبریری میں جائیں جو اعلیٰ ترین لائبریری ہو اور کہیں کہ بھئی پرانی کتاب اصول کافی دے دیجئے، فلانی کتاب دیکھنی ہے، تو پریس کا نام لکھیں لیڈن. تو میں خاص طور سے جب ہالینڈ گیا تو میں نے کہا لیڈن سے گزروں گا، بورڈ دیکھوں گا شہر کا، تاکہ اس کی سڑکوں پہ میں چلوں، شہر سے گزروں جہاں سے عربی کتابیں چھپنا شروع. یہ اردو کا ہوا، قلمی ہاتھ سے چل رہا ہے. ایک نے دوسرے سے، غالب کا دیوان، ان کا لائیے دے دیجئے، کاتب سے لکھوا لیجئے، کو پیسے دیے، سب کے پاس قلم. تو 1802 میں کلکتے میں فورٹ ولیم کالج قائم ہوا، فورٹ ولیم کالج. اور
فورٹ ولیم کالج نے پہلا پریس لگایا کلکتے میں. اچھا وہ نستعلیق سمجھتے ہیں آپ؟ نستعلیق کہتے ہیں جو کتابیں آپ کے پاس اردو کی ہیں یہ نستعلیق میں ہے. تو یہ جو کمپیوٹر پہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں جو کتابت ہو کے کمپیوٹر سے آتی اسے کہتے ہیں نستعلیق. یعنی خط جو ہیں لکھنے کے سٹائل ان کے الگ الگ نام ہیں. یہ ایک علم ہے, یہ ایک علم ہے اور بہت بڑا علم ہے یہ کہ لکھنا کب شروع ہوا, کیسے شروع ہوا اور کیسے کیسے لکھا گیا. جس کا جیسا ہاتھ تھا اس نے ویسے گھمایا تو وہ اس کا اپنا ایک انداز بنا, پھر اس کے نام ڈالے گئے. تو اب خط شکست, خط غبار, خط گلزار, یہ خطوں کے نام ہیں. خطوط, خطوط نکالی, خطاطی. اس میں ایک ہے نستعلیق یعنی بنا کے ایسے لکھنا کہ خط شکست میں ہر ایک نہیں پڑھ سکتا. وہ لفظ ایسے کھینچ کھینچ کے لکھے جاتے ہیں. یہ ایسے نہیں لکھی جائے گی, یوں کر کے یوں. خط گلزار میں یہ ہے کہ الف بنایا تو الف کو ایسے بنایا جیسے شاخ ہے, اس پہ ایک گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے اور پتے لگے ہوئے ہیں. بے بنایا تو جو نقطہ ہے وہ پھول ہے اور بے کے اندر بھی پھول بنے ہوئے اور شاخیں نکلی ہوئی ہیں. ایسا لگا ہے کہ باغیچہ لگا ہوا. چوکور لکھنا ہے ایسے ایسے چوکور, خط کوفی ہو گیا. کوفے والے ایسے لکھتے تھے کہ گول دائرہ نہیں بناتے تھے حروف میں بلکہ چوکور بناتے تھے. جیسے کاف بنتا ہے, کاف بنتا ہے تو وہ کاف کو بھی گاف کی طرح چوکور بناتے تھے. گول کاف, نون بھی چوکور بنتا تھا. ایسے 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 نون بن گیا. 3 لکیریں کر دی انہوں نے, نون بن گیا. اسے خط کوفی کہتے تھے. اسی طرح یہ سارے خط. اب نستعلیق جو ہے, نستعلیق دیر میں شروع ہوا اس لیے کہ وہ بنا کے خوبصورتی سے لکھا جاتا تھا دائروں میں. تو سب سے پہلے انگریزوں نے ٹائپ میں شروع کیا اس لیے کہ ٹوٹے ٹوٹے لوہے پہ لفظ بنائے, یعنی جیم نون سب الگ الگ ٹکڑے بنائے, پھر ان کو جوڑتے تھے. ان کو جوڑتے تھے. ایک لوہے کی پٹی ہوتی تھی, اس کے اوپر جیم آدھا اٹھایا, پھر نون اٹھایا, پھر وہ سارٹنگ کی جاتی تھی. سارٹ کرنے والے الگ ہوتے تھے, ان کو پیسے الگ ملتے تھے. وہ دیکھتے جاتے تھے اور لفظ رکھتے جاتے تھے ٹائپ میں. اور پھر وہ جب پوری پلیٹ بن جاتی تھی ٹائپ میں تو وہ ٹوٹے ٹوٹے حروف ہوتے تھے. تو فورٹ ولیم کالج میں پہلی بار میر تقی میر کا کلیات چھپا. پہلی چیز جو چھاپی انہوں نے وہ کلیات میر چھاپی, اور اس کے بعد قصہ 4 درویش چھاپا. یہ سب ٹائپ پہ چھاپا. یہ اگر آپ کو دیکھنا ہے اصل تو حیدرآباد دکن کے میوزیم میں جائیں گے تو وہاں آپ کو یہ چیزیں رکھی ہوئی مل جائیں گی. اور یہ میر کا جو کلیات جو پہلا چھاپا ہے کہ جو فورٹ ولیم کالج میں 1800 میں چھپا, تو اس کا ایک نسخہ ایک پاکستان میں ہے اور وہ ہے لیاقت نیشنل میوزیم. اور وہ اتنا قیمتی ہے کہ وہ دیا تو نہیں کسی کو جاتا, اس شو کیس میں رکھا ہوا. وہ کھڑے ہو کے زیارت کر لیجئے اس کی کہ یہ پہلا چھاپا ہے جو ہندوستان میں ہوا. تو اس پہ ہم آگے تبصرہ کریں گے ان چیزوں پہ کہ یہ لکھنا کیسے شروع ہوا, تحریر کیسے شروع ہوئی, پھر اس سے آرٹ نکلا, تحریر نکلی, اور اس میں ائمہ کا کیا حصہ ہے. تو علمی صفات ہے نا, تو یہ صفات انسان کے دماغ میں آ سکتی تھی اگر آدم نہ بتائیں, اگر نوح نہ بتائیں, اگر ادریس نہ بتائیں کہ حرف کیسے بنے گا. کہ آواز نکالنا ہی انسان کے لیے مشکل تھا, حروف بنانا مشکل تھا. انبیاء نے بتایا, ان پر وہی ہوئی کہ ایسے بولو الف, اب بے بولو, پھر اس کو ملاؤ بے الف زبر با. تو یہ وہی ہے, یہ وہی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. آج ہم 30,000 برس کے بعد اپنی اپنی زبانیں بولتے ہیں تو ہم کو نہیں پتا یہ سب کیا ہے.
کیا ہے یہ، کیسے کہاں سے آ گیا؟ تو اس میں انبیاء نے جو دیا وہ تو دیا تھا، جو ادھورا رہ گیا وہ ائمہ نے بتایا۔ مثلا حضرت علی سے کہا گیا کہ لفظ جو ہیں ہوتے عرب میں نقطے نہیں لگتے تھے، وہ لکھ دیا انہوں نے، اب پتہ نہیں کہ یہ قاف ہے کہ فے ہے، اس سے غلط فہمی بھی ہو جاتی تھی، کوئی قاف پڑھ لیتا تھا کوئی فے پڑھ لیتا تھا۔ تو ابو اسود دوئلی جو کہ شاگرد تھے حضرت علی کے، انہوں نے کہا مولا کوئی ایسا انتظام کر دیجئے کہ صحیح عربی لکھی جائے۔ تو مولا نے طریقہ بتا دیا لکھنے کا، اور یہ بتا دیا نقطے کیسے لگاؤ، لکھتے میں نقطے کیسے لگیں۔ تو پہلی بار عرب میں حضرت علی کے بتانے پر نقطے لگے، ورنہ پورا قرآن بغیر نقطوں کا تھا، اور نقطہ لگا کے کہا وہ نقطہ تو تو اب یہ چیزیں جو ہیں دیکھیے کہ بغیر کسی چیز کو آپ بولتے ہیں ہائی لائٹ کرو، تو یہ بھی ایک فن ہے کہ جس چیز کو دکھانا ہے وہ چیز سب اندھیرے میں چلا گیا، وہ روشنی میں آ گیا۔ ائمہ نے ساری زندگی یہی کام کیا کہ جس موضوع پہ بولے حافظے سے سب کچھ غائب کیا، اور جو اس وقت سکھانا ہے اس کو اتنا نمایاں کیا کہ گویا راوی نے دیکھ لیا، سن بھی لیا، دیکھ بھی لیا، آنکھ سے دیکھ لیا تاکہ کبھی بھولے نہ، ورنہ بھائی حافظوں ہی پہ تو سب چل رہا تھا۔ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہلی بار تو ہالینڈ سے سب چھپنا شروع ہوا، عرب میں تو چھپنے کا رواج ہی نہیں تھا، تو سب کچھ سننے پہ چل رہا تھا، سب حافظوں پہ چل رہا تھا معاملہ۔ اب کتنے قوی حافظے تھے، یہ میں کل کی مجلس میں پڑھ چکا ہوں کہ کتنے قوی حافظے تھے، حافظوں کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا۔ اور عربوں کے حافظے تھے، صدیوں کی باتیں انہیں یاد تھی، سب زبانی یاد تھا، کتابیں تھوڑی تھی۔ جناب عقیل کو پورے عرب کے شجرے یاد تھے، تو کوئی ڈائری میں تھوڑی انہوں نے لکھ رکھا تھا۔ اور پیغمبر پورا قرآن جو سنا رہے تھے، شاید یہ بات بھی لوگوں کو نہ پتا ہو کہ پیغمبر پہ کتاب اتری اور لکھی گئی، لوگوں نے پتوں پہ لکھا، ہڈیوں پہ لکھا، چھال پہ لکھا درخت کی، اور پڑھا۔ پیغمبر کے لیے اللہ نے کہا اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، ہم نے اسے پڑھنا سکھایا نہیں۔ تو اب جو پورا قرآن پیغمبر پہ اترا ہے، کیا ساری زندگی آپ دیکھ کے پڑھیں گے؟ کچھ بھی نہیں سمجھے آپ۔ ارے با قرآن یاد تھا اور پڑھتے رہتے تھے۔ تو دیکھیں ٹکڑوں میں، وہی ٹکڑوں میں اتری ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ کون سی آیت کس سورے میں ہے اور کب اتری ہے۔ اور یہ ساری زندگی 23 برس پیغمبر یہ بتاتے رہے مکے میں نے یہ کہا تھا، فلاں جگہ یہ کہا تھا، اب یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اسی طرح جیسے پیغمبر قرآن اترتا جا رہا تھا اور سناتے جا رہے تھے، انہیں ضرورت نہیں تھی کہ لکھ کر۔ آج کے شاعر ہیں کتنے، 5% آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو شعر کہہ رہے ہیں نہیں لکھ رہے، لیکن بہت کم ملیں گے ایسے، ملیں گے نہیں کہ شعر کہہ لیا اور لکھا نہیں اور سنا دیا۔ آج تو ایسے ہیں کہ ادھر مصرع کہا، جلدی سے قلم کاغذ لاؤ، ذہن سے نکل جائے گا، مصرع اترا اور کاغذ پہ لکھ لیا۔ اب خود ہی اپنا کہا ہوا دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، اپنا کہا، اپنی تخلیق، اور خود ہی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اور کسی نے کہا وہ قصیدہ سنا دے، بھئی یاد نہیں ہے، ڈائری نہیں لایا،
آپ کا اپنا کہا ہوا ہے، آپ کے دماغ پہ اترا ہے، آپ پہ الہام ہوا ہے اور آپ بھول گئے. تو ایسے بھی حافظے ہیں. تو جیسے پیغمبر قرآن اترتا رہا اور سناتے رہے، اترتا رہا اور اسی طرح علی ساری زندگی سناتے رہے. کسی امام نے کاغذ پہ دیکھ کر کہیں نہیں ملے گا، کوئی واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ بعد نبی کسی امام نے تلاوت کے لیے قرآن منگوایا ہو، کہ کوئی امام قرآن لیے بیٹھا پڑھ رہا ہے. آپ کو کسی امام کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں ملے گی. کتابیں نہیں، کتابیں نہیں، کتاب سے نہیں پڑھتے، اس لیے کہ پڑھنا نہیں ہے. تجلیات الہی نے علم ودیت کر دیا. علم اللہ کی صفت ہے، وہی آل محمد کی صفت ہے. جو صفت اللہ کی ہے وہی آل محمد کی. جیسے وہاں علم حاضر ہے ویسے یہاں علم حاضر. جو اسے پتا ہے وہی انہیں پتا ہے. جو اسے پتا ہے وہی انہیں پتا ہے. اور یہ جو میں نے بتایا کہ نور کی رفتار یعنی 30,000 میل فی سیکنڈ، ایک سیکنڈ میں 30 کروڑ میل ایک کرن طے کر لیتی ہے. تیزی دیکھی. اب یہ تیزی تو سائنس بتا رہی ہے، تیزی قدرت کیا ہوگی. اگر اللہ تجلی ہے اور وہ تجلی آل محمد پہ پڑ رہی ہے، تو جب دنیا کی تجلی سورج کی کرن 30 کروڑ میل ایک سیکنڈ میں طے کرتی ہے، تو اللہ کی کرن آل محمد تک پہنچتے میں کتنی تیز ہوگی. اس تیزی کو سمجھایا آل محمد نے. وہ ارادہ کرتا ہے، ہم بولتے ہیں. اس نے ارادہ کیا. یہ 30 کروڑ میل فی سیکنڈ سے تیز کی بات ہے. اچھا تو جب ادھر سے کرن آ رہی تجلیات تو وہی تیزی ادھر سے بھی ہوگی. اب کہاں انہوں نے ہم نے ارادہ کیا، یہاں ہم نے ارادہ کیا، ہم نے کیا اور اس نے کیا. کبھی ہم ارادہ کرتے ہیں اور کبھی وہ ارادہ کرتا ہے. اور بات ختم کر دی. بس یہ سمجھ لو کبھی ہم وہ بن جاتے ہیں، کبھی وہ ہم. اب یہ بن جاتے کی تشریح بڑی عقل چاہیے. ارادہ یعنی ارادے کے لیے اس سے زیادہ ہم آپ کو کیا سمجھائیں کہ حبیب یہ کہیں حسین سے، بولا نماز کا وقت ہو گیا. یہ حیرتناک بات ہے، اس پہ لوگوں نے سوچا ہی نہیں. کیا کوئی نماز کے لیے امام سے یہ کہہ سکتا ہے کہ وقت نماز آ گیا؟ بھائی وہ تو وقت کا مالک ہے. والعصر عصر کا مالک، وقت کا مالک. اس سے کوئی کہے، وہ سب سے کہے گا. اس کو تو بھیجے اسی لیے گا چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا، چلو سب لوگ نماز پڑھو. حبیب کہیں حسین سے کہ مولا وقت نماز ہو گیا، ان سے اجازت مانگی جائے
ظہر پڑھنے کے لیے. اگر حدیث سنیے، جو وقت نماز ہے ہر مسجد میں کوئی طے نہیں، گھڑیاں بنی ہیں، اور جتنے ہاتھوں میں گھڑیاں لگی ہیں سائنسدانوں نے بنائی، آپ کی اجازت ہے. ضروری نہیں کہ سب کا وقت ایک ہو جائے. پورے شہر، پورے ملک، پوری دنیا کی مسجدوں کا ٹائم ایک ہو جائے. اگر ایسا ہوتا تو ساری اذانیں ایک وقت ہو رہی ہوتی ہیں. کسی کا 1 منٹ کم ہے، کسی کا 1 منٹ زیادہ ہے. گھڑیاں ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں. یہ تو گھڑیوں کا ہو گیا. اب حدیث یہ ہے وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، یا اللہ کو معلوم ہے، اور نبی کے بعد اگر معلوم ہے تو امام کو معلوم ہے. اور اگر کوئی نبی اور امام اس وقت پر نماز نہ شروع کر دے جو وقت نماز فضیلت ہے، تو دنیا پہ عذاب آ جائے. نہیں سمجھے؟ اسی کو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو. اطاعت وہ ہے جو وقت پر ہو، ٹال کر کی تو غلام وفادار نہیں. اطاعت کرنے والے کو اطاعت آتی ہی نہیں. ارے بھائی 5 منٹ کے بعد کام کر لیں گے، کہا تو تھا ابا نے کام کر لینا. تو ابا اور آپ اللہ اور نبی سے برابر ہو گئے. ان کا اماں نے کہا نہیں وہ ابا بگڑیں گے، تمہیں چاہیے فوراً کام کرو. ارے تو اب 1 سیکنڈ کی اگر دیر ہو جائے گی اماں تو کیا ابا قتل کر دیں گے؟ مطلب وہ 1 سیکنڈ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی سیکنڈ بتا کے ابا گئے اتنے بج کے اتنے منٹ پر یہ کام کر ہی لینا. ایسا تو دنیا میں کوئی اصول نہیں ہے نا. لیکن وہاں اصول ہے. وہاں یہ اصول ہے کہ اگر وقت مقرر ہے صبح کا، مغرب کا، عشاء کا، ظہر کا، تو بس یہ وقت مقرر ہے، اسی وقت پہ کام ہونا ہے. اور وقت صرف اس کو معلوم ہے جو وقت کا مالک ہے. تو اب ذرا سوچیے آپ کہ حبیب نے کہا وقت نماز آ گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 10 منٹ پہلے سے کہہ دیا جاتا بھائی وقت آ گیا ہے نماز. کھڑے بات کر رہے ہیں، دیکھیے وقت نماز آ گیا، بولے ابھی آیا نہیں ہے، 10 منٹ کے بعد اقامت ہوگی تو اندر مسجد میں چلے جائیں گے. باہر کھڑے بات کر رہے تھے، 10 منٹ ہیں، لیکن اس کو بھی کہیں گے وقت نماز. ایڈوانس میں وقت شروع ہو جاتا ہے. کچھ نہیں سمجھے آپ. حبیب نے ایڈوانس میں کہا تھا. اصل وقت حسین کو معلوم تھا. حدیث میں یہ جب حسین نے نماز شروع کی تب ظہر کا وقت شروع. جب امام شروع کرے گا نماز تو سمجھیے اب وقت شروع ہوا. یہ اس لیے کہتے ہیں امام عصر. امام عصر کیا ہے؟ وقت کا امام، یعنی وقت کا مالک. وقت کا مالک تو اسے ایک ایک ساتھ پتا ہے، وہ اسی ساتھ پہ سب ہونا ہے. اسے قیامت کی ساتھ بھی معلوم ہے. ساتھ معلوم، اور وہ ساتھ نہ گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے. اور وہ جو گھٹے بڑھے گی نہیں اللہ کو معلوم ہے یا ان کو معلوم ہے، اس لیے کہ اس نے ان کو عرش کا مالک بنایا. اور جب مالک کسی کو بنایا جاتا ہے تو حقوق دے دیے جاتے ہیں، ورنہ کام کیسے چلے. اور دنیا اسی پہ چل رہی کہ حکمران اپنے سے بعد والے کو سارے راز بتا دیتا ہے، اور یہ فائل ہے اس میں سب لکھا ہے، یہ لے جاؤ. اور اگر نہ راز بتائے تو پھر کام کیسے کرے گا.
تو جتنے راز اوپر والے کو معلوم ہوتے ہیں نائبین کو بھی معلوم ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپا لے گا اور کچھ نائب کو نہیں بتائے گا. جب کام بگڑے گا وہ کہے گا آپ نے تو یہ والی بات تو بتائی نہیں تھی کہ ایٹم بم کا بٹن ہرا والا ہے کہ لال والا ہے, ہم نے تو دبا دیا. تو وہ تو آپ کے محل کی طرف چلا گیا ہے میزائل, پریزیڈنٹ ہاؤس کی طرف چلا گیا, ہرا دبا دیا میں نے, لال دبانا تھا تبھی تو وہ انڈیا کی طرف جاتا. تو اتنی بات تو بتائی, یہ تو بتا دیا بٹن دبانا, اور یہ نہ بتایا ہرا دبانا ہے کہ لال. کچھ نہیں سمجھ میں آیا. ارے بھائی مثال دے رہا ہوں, ڈرے کیوں جا رہے ہو؟ کہاں ایٹم بم اور کیسا ایٹم بم, کیسا میزائل اور کہاں کا میزائل, کچھ نہیں سمجھے. سب بیکار میزائل, سب مذاکرات ہی میزائل ہیں. آ کے بات ختم یہیں ہوتی ہے. اب بیٹھ جائیے میز پہ, آئیے بات کیجیے. یعنی دباؤ میں لے رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, یہ دے دیں گے, وہ مار دیں گے, یہ گرا دیں گے, تاکہ دب کے آ کے بیٹھو اور دب کے بات کرو. کرنا ٹاک ہے, اس لیے کہ پوری دنیا اسی پہ قائم ہے. یہ اصول بن چکا ہے پوری دنیا کا, ٹیبل ٹاک, ٹیبل ٹاک, ٹیبل ٹاک. یعنی آپ ہتھیار سے ڈرا کے کسی کو کوئی کام نہیں لے سکتے. یہ اقوام متحدہ کا اصول بن چکا ہے. ہاں دھمکیاں دے لیجیے, زبان ہی بات کر لیجیے, وہ تو پرانے زمانے میں لکھنؤ میں. دیکھیے ذرا تمیز سے بات کیجیے گا, اور دیکھیے زبان مت لڑائے, اور دیکھیے باپ کا نام نہ لیا, اگر آپ نے باپ کا نام لیا تو یہ ہو جائے, اور دیکھیے گریبان نہیں پکڑے گا, اور دیکھیے ہاتھ نہیں اٹھنے پایا, اور دیکھیے انگلی ہٹائی اور اشارہ, مطلب بتا رہے وارننگیں دے. یہ اس وقت بھی یہ جنگ ہوتی تھی جب ہتھیار نہیں تھے. بغیر ہتھیار والی لڑائی اب بھی ایسی ہوتی. زیادہ آنکھیں مت دکھائیے, محاورے ایجاد ہو گئے. دیکھیے باپ کا نام, اب دیکھیے گھر تک محاورے ایجاد ہو گئے بھائی. یعنی وارننگیں دی جا رہی ہیں, تنبیہ ہو رہی ہے. تو بات سمجھے نا, ہر سیکنڈ کا حساب ہے. تو جب آپ کو بڑا آفیسر چارج دیتا ہے تو سب بتا دیتا ہے. بھائی چلے جائیے بجلی کمپنی, کب بند کرنی ہے رضویہ والوں کی, اور کب بند کرنی ہے انچولی کی, اور کب ادھر کی بند کرنی ہے نارتھ ناظم. یہ بٹن گرایا, وہ اٹھایا, اب اس کی کھول دو, 1 گھنٹہ پورا ہو گیا, اب اس کا اچھا بتایا ہی نہیں, وہ سب الٹا سیدھا کر دے گا. جس کی ابھی 1 گھنٹے بند تھی اسی کے اور مزید بند کر دیا. ارے آپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا. یعنی پورا کام بتانا ہے تبھی تو ڈپارٹمنٹ چلے گا. یہ بات مسلمانوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اللہ جب تک پورا ڈپارٹمنٹ ائمہ کو نہیں بتا دے گا کائنات چلے گی. کیسے چلے گی؟ اچھا نہ مانیے آپ اگر اڑ جائیں, ہٹ دھرمی کریں, کر لیں ہٹ دھرمی کر لیں آپ, کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اللہ میاں نے کچھ نہیں بتایا, نبی اور امام کو کوئی چیز نہیں بتائی, اور کوئی غیب کا علم نہیں دیا, تو اس کے تو قائل ہیں نا سارے فرقے کہ سارے کام فرشتے کر رہے ہیں. اگر فرشتوں کو اللہ اپنے راز نہ بتاتا کہ کہاں پانی برسانا ہے, کہاں ہوا چلانی ہے, کہاں بچہ پیدا کرنا ہے, کہاں روح قبض کرنا ہے, اب بتایا ہی نہیں. ادا دھن اپنا نکلے اسرائیل صاحب, بتایا تو اللہ نے کچھ تھا نہیں. اپنے اپنے پسند کے لوگ انہوں نے چھانٹ لیے, اس کو مارو, یہ اس کی روح قبض کریں گے, ہاں یہ بڑا تیز ہے, بڑا اچھا بزنس میں جا رہا ہے, بڑا پیسہ کما رہا ہے, اس کی روح. راستے سے فقیر گزار, یہ بیچارہ فقیر ہے تو بھیک مانگ رہا ہے, اس کو کیا مارنا, چلو کسی سیٹھ کو ماریں. اب اللہ جب تک بتائے نا کس وقت کس کو, کب فقیر کو, کب سیٹھ کو, کب, سارے راز اللہ بتائے گا ملک الموت کو, جبھی تو موت طاری ہوگی دنیا پہ, بغیر اللہ کے بتائے. اچھا اب کیا کہیں گے مسلمان, فرشتوں سے افضل ہے انسان. اچھا سارے انسان فرشتوں سے افضل ہے. میں سوال کرتا ہوں, فرشتوں میں جبریل بھی تو ہیں جو سید الملائکہ, کہ یہ سارے انسان یہودی, عیسائی اور یہ سب کافر اور مشرک, جبریل سے افضل.
آپ کے لیے نہیں کہا گیا، آپ کے لیے نہیں کہا گیا کہ انسان فرشتوں سے افضل ہیں. ارے 14 معصوم فرشتوں سے افضل. آپ نے اپنی طرف موڑ لیا، ہم فرشتوں سے افضل ہیں. آپ کہاں سے فرشتوں سے افضل ہو گئے؟ فرشتہ تو دیکھ نہیں سکتے، افضل ہو گئے. جنہیں فرشتے نظر آئے وہ ہیں افضل فرشتوں سے. ارے جن کے گھر میں خادم بن کے آئے، جن کے گھر کے بچوں کے جھولے جھلائیں اور گھر کی چکی چلائیں، یہ ہے سب تجلیات الہی. تجلیات الہی یعنی صفات جو ہیں تجلیات الہی میں واضح ہوں تاکہ انسان انہیں سمجھ سکے، انہیں دیکھ سکے. تو یہ حبیب بتانا چاہ رہے تھے کہ جان لو کہ جب یہ کھڑے ہوں گے مصلی پر، اور روایت پوری ہے کہ جب امام آئے پھر امام نے ایسے کر کے اور پھر کہا علی اکبر اذان دو، وقت ہو گیا. جب حبیب نے کہا تھا ہونے والا تھا، جب حسین مصلی پہ آئے اور علی اکبر نے کہا اللہ اکبر تو ہوا. تو امام پہچانتا ہے. اب اگر امام زیر اطاعت الہی ہے اور وقت آیا، اب وقت سے ماورا ہے وہی وقت سے ماورا ہے، یعنی وہی وقت کے اندر محدود نہیں ہو سکتی. ماورا ہے، افضل ہے، وہی وقت سے افضل ہے. وقت چھوٹا وہی بڑی، اور وہی پیغمبر پہ آ رہی ہے، اور وقت جو ہے وہ گزرا جاتا ہے، اور علی کے زانوں پہ پیغمبر کا سر ہے اور وہی آ رہی ہے. اب سر کو ہٹا کے زمین پہ رکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ وقت سے افضل نبی کا سر ہے، اور ادھر نماز جا رہی ہے اور وقت گزرا جا رہا ہے. تو یا نبی کے قبضے میں وقت ہے یا علی کے قبضے میں. چونکہ وقت قبضے میں تھا پرواہ تھی نہیں، اور دونوں ایک جگہ تھے. جب وہی آ چکی، اطاعت الہی ہو چکی، تب پوچھا علی نماز کا، وہی جو آ رہی تھی. تو کہا اشارہ کرو آفتاب کو پلٹے، تو وقت یہ بناتے ہیں تو وقت بن جاتا ہے. صرف بتانا تھا کہ وقت کے حاکم ہم ہیں. تمہارا وقت تمہارے روکے سے نہیں رکتا. اب چونکہ مالک کائنات وقت کا مالک، بہت سی باتیں بہت سے لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی. اب موضوع اتنا مشکل احسن نے دے دیا کہ یہ کیا، ان سے پوچھئے گا کہ کون سا موضوع دیا ہے، سب مل کے کہیے گا ہمارے سمجھ میں کچھ نہیں. احسن جب ابھی باہر بھی لیں کہے گا بھئی کون سا موضوع دیا تم، مولانا کو اپنی مرضی سے پڑھنے دیتے، یہ تو ایسا موضوع ہے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ بھی کہہ دیجئے گا خود مولانا کے سمجھ میں نہیں آیا، ورنہ وہ سمجھاتے نا صحیح کریں. نہ ان کے سمجھ میں آیا نہ ہم لوگوں کے سمجھ میں آیا، لیکن چلانا ہے اس لیے کہ اب بانی نے دیا. کیا کہتے ہیں آپ، چھوڑ دیا جائے یا چلایا جائے؟ نہیں، اگر سمجھ میں آیا ہے تو آگے چلے، اس لیے کہ زیادہ مشکل ہوتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا. وقت کا مالک وہ ہے. اور میں آپ کو دیکھیے کتنے آسانی سے سمجھاتا ہوں، بہت ہی آسانی سے، مشکل ترین بات آسانی سے. ہمارے لیے 3 حالتیں، کیا؟ جو چلا گیا ماضی، جو ہو رہا ہے حال، جو آئے گا مستقبل. ماضی جا چکا، گزر گیا، وقت گزر گیا. یہ وقت چل رہا ہے حال، ایک وقت آنے والا ہے. وقت کی حالتیں 3 ہیں، ایک جا چکا، ایک گزر رہا ہے، اور ایک آنے والا ہے.
بہادر شاہ ظفر نے کیا کہا تھا؟ عمر دراز مانگ کے لائے تھے کتنے دن؟ 4 دن. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن. 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار. ایک دن میں ایسے ہی 1970 میں گھر سے نکلا ایسے، تو اس وقت یہ رضویہ مارکیٹ بھی نہیں بنی تھی اور یہ رضویہ ہال شادی ہال بھی نہیں بنا تھا. یہ چورنگی کی یہ حالت نہیں تھی، کچی دکانیں گولی مار والوں نے یہاں بنائی ہوئی لکڑی کے بنا کے، وہ پھر کے ڈی اے سے ہٹوائی گئیں اور کیا ہوا، پھر مارکیٹ بنی اور کیا. تو وہ بس اسٹاپ تک جو گیا تو وہاں ایک بزرگ کالے رنگ کے سفید کپڑے پہنے، داڑھی، بڑے بڑے بال، تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا، بڑھے میری طرف، کہنے لگے میں نے آپ کی مجلسیں سنی. میں نے کہا اچھا، آپ کی تعریف؟ کہنے لگے میں بہادر شاہ ظفر کا پوتا ہوں اور میرا نام ہے محبوب نرالے عالم، شہزادہ محبوب نرالے عالم، میں شاہی خاندان کا شہزادہ ہوں. میں کہا تو پھر آپ بھی شاعر ہوں گے؟ کہہ لے ہاں. میں نے کہا تو کوئی اپنا شعر سنائیے. تو ان کا سنیے شعر. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 5 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. میں نے کہا حضور یہ تو 4 ہوئے، تو 5واں؟ کہنا 5واں یہ جو گزر. گویا پردادا کے شعر پہ اصلاح کر دی انہوں نے. تو سائنس میں اصلاح ہوتی رہتی ہے، شعر بھی سائنس. وقت جو ہے 3 حصوں میں بٹا ہوا. بہادر شاہ ظفر نے 4 کہہ دیا، عمر دراز کے 4 اوقات کر، 2 آرزو میں اور 2 انتظار میں. بات صحیح ہے، آرزو اور انتظار یہی ہمارا عقیدہ ہے. آدھا وقت ہم گزار چکے آرزو میں، اور یہ جو 2 گزر رہے ہیں یہ انتظار میں. تو وقت کی 2 ہی صورتیں، یا آرزو ہے اور تو ہمارے لیے ماضی ہے، حال ہے اور مستقبل. کہ اللہ کے لیے بھی ہے. یہی تو پوچھنا تھا جو اتنی دیر سے میں نے تمہید کی ہے. دیکھیے اللہ کا وقت اگر گزر گیا تو وہ اللہ نہیں، اور اللہ کا کوئی وقت آنے والا ہے تو وہ تو پھر بندہ ہو گیا. وقت اس نے اپنے لیے نہیں بنایا، ہمارے لیے بنایا ہے. وہ وقت کے اندر نہیں ہے. اگر وہ گھڑی کے اندر آ گیا تو اللہ کیسے رہا؟ 12 گھنٹے اور 24 گھنٹے تو ہمارے لیے ہے نا. کیا اس کا بھی رات و دن ہو رہا ہے؟ کیا اس کا بھی 1 2 3 4 5 بج رہا ہے؟ کیا وہ بیٹھا گھڑی دیکھ رہا ہے؟ اب اتنے بجے ہم یہ کریں گے اور اتنے بجے یہ، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. تو آپ جو کہتے ہیں نہیں اللہ سارے مسلمانوں کے سمجھ، جھوٹے ہیں. ایک مسلمان جو اللہ کو سمجھ، ایک جو سمجھاؤ. اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اللہ کو سمجھنے کے لیے کہ ہر چیز پہ سوچنا پڑتا ہے. اوقات میں نہیں ہے، اوقات ہماری ہے، آپ کی ہے. اللہ کی اوقات آپ بنائیں گے. تو اللہ کے لیے کیا ہے؟ ہمارا وقت گیا، فنا ہو گیا ماضی، اور ایک کا ہم انتظار کر رہے ہیں آنے والا ہے. جو آنے والا ہے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، جب بھی تو آئے گا. اور جو گزر گیا وہ بھی اللہ نے ہمارا گزروا دیا، اور جو چل رہا ہے وہ بھی اللہ ہی پہ چل رہا ہے. اور وہ اس وقت کے اندر نہیں ہے، یعنی وقت کائنات کے اندر ہے، وہ کائنات کے اندر تھوڑی ہے. کائنات کے اوپر وقت نہیں ہے، جہاں وہ ہے وہاں وقت نہیں ہے. پھر بھی نہیں سمجھے آپ. چونکہ اس کے لیے وقت نہیں ہے تو نہ گزرے گا، نہ ماضی ہوگا، نہ حال ہوگا، نہ مستقبل ہوگا. ہمارے لیے کربلا 1400 سال پرانا ہے، اس کے لیے کربلا ہو رہا ہے.
نظروں میں کربلا ہے. اس کے لیے کربلا غائب نہیں ہو گیا. اللہ کے لیے کوئی چیز غائب نہیں ہو جاتی کہ نگاہوں سے آدم غائب ہو گئے, نوح غائب ہو گئے, تو اللہ کے لیے بھی غائب ہو گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سرکار ہماری نگاہوں سے غائب ہیں, اس کے لیے بھی غائب ہے. مہدی ہمارے لیے غائب ہے, اللہ کو بھی نہیں نظر آ رہا ہے. کربلا ہو رہا, ہم نہیں دیکھ سکتے. ہر واقعہ اپنی جگہ ہو رہا ہے. اگر ہو گیا تو اللہ کا ماضی ہو گیا. غدیر ہو رہا ہے, خطبہ نبی دے رہے ہیں, علی ہاتھوں پہ بلند ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. وقت گزرا نہیں. اگر جملے یاد رہ جائیں, کسی بہت بڑے بخرات اور سقراط سے پوچھ لیجئے گا کہ وہ قسم مسیب میں غلط پڑھ کے چلے گئے ہیں, آپ صحیح کر دیجئے. جو 2 لفظ آپ کو وہ سمجھا دیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, بہت خوشی ہوگی کہ انہوں نے آپ کو سمجھا لیا. نہیں, اللہ کے لیے جو جو چیزیں منع ہیں یہ نہ کہنا. صفات لکھی ہیں اس کی, یہ صفات عین ذات ہے, یہ کہنی ہے. اور جو نہیں کہنی, صفات ثبوتیہ اور سلبیہ بچوں کو پڑھائی جاتی ہے, اس کے بغیر آپ اللہ کو نہیں مانتے. بھائی ہمیشہ رہے گا. متکلم, متکلم کا کیا مطلب ہے؟ بولتا ہے. نہیں, متکلم کے آگے معنی لکھیں, یہ نہیں کہ وہ بولتا ہے. متکلم جس چیز میں چاہے کلام پیدا کر دے. اگر یہ لکھا جاتا کہ وہ بولتا ہے, کلام کرتا ہے, تو یہ رب کی توحید ختم ہو گئی تھی. وہ خود نہیں بولتا. جب اسے بولنا ہوتا ہے تو کسی چیز میں کلام پیدا کرتا ہے, وہ چیز بات کرتی ہے. اب پورا قرآن پڑھ لیجئے. موسیٰ کو آواز آئی درخت میں سے, درخت جل رہا تھا, آواز آئی موسیٰ ادھر آؤ. ڈرنے لگے موسیٰ, تو پھر آواز آئی میں تمہارا رب ہوں. بول درخت رہا ہے, آواز پیدا کی ہے, خود نہیں. تو اگر چاہیں آپ تو جتنی چاہے مجلس لمبی کر دوں, موضوع کھلنے لگا نا, اور میں سمیٹ رہا ہوں. اس موضوع میں کچھ ایسا ہے کہ سمٹ نہیں رہا. یہ بھی ایک خطرہ پیدا ہو گیا اس موضوع میں کہ سمجھانے کے چکر میں کہیں یہ لمبا نہ ہو جائے موضوع. بہت سے مسائل ابھی دیکھیے اس موضوع کے نکلیں گے آگے, دیکھیے کیا ہوتا ہے. بات اسے کرنا ہے, کوئی طور پہاڑ پہ آؤ, پہاڑ سے آواز پیدا ہو گئی, بادل سے آواز پیدا ہو گئی. بات اللہ کر رہا ہے, خود نہیں بول رہا. اس نے ایک آواز پیدا کر دی, اس نے بات چیت شروع کر دی. تو وہ لکڑی کے درخت سے بھی آواز آ سکتی ہے, تو درخت سے آواز آ سکتی ہے. اللہ پہاڑ سے آواز پیدا کرا سکتا ہے. براہ راست بات نہیں کرنا چاہتا, تو اگر معراج میں علی کی زبان سے بول, اب سمجھے آپ؟ اس لیے علی کو لسان اللہ کہتے ہیں. اس کو لوگ شرک کہتے ہیں. شرک وہ ہے, آپ نے کہا اللہ بولتا ہے, یہ شرک ہو گیا.
اگر آپ نے کہا اللہ سنتا ہے یہ شرک ہو گیا. اگر آپ نے کہا اللہ دیکھتا ہے یہ شرک ہو گیا. کہاں کہاں مسلمان شرک کرتے ہیں. ارے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے یہ تو شرک ہو گیا. ہم بھی دیکھ رہے ہیں اللہ بھی دیکھ رہا ہے. دیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ روشنی آنکھ سے نکلی, نظر آنکھ سے نکلی, چیز نکل گئی. ایک نظر ہم نے آپ پہ ڈالی, نظر ختم. ہٹا لی, اب تیسری نظر ڈالی, نظریں ختم ہوتی جا رہی, فنا ہوتی جا رہی. ایک نظر نکلی فنا. تو اللہ کی آنکھ سے نظر نکلی فنا, اللہ کو فنا ہے ہی نہیں. یہ کان ہے ہمارا, آپ نے بولا, لفظ اندر گئے. کیسے گئے؟ ہوا. ہوا لفظ کو کان میں لے گئی, تب دماغ تک پہنچے, پھر ہم نے سنا. تو اللہ نے سنا. اللہ کے اندر کوئی چیز جا رہی. لم یلد ولم یولد, نہ ہم کسی سے ہوئے نہ کوئی ہم سے ہوا, نہ ہم سے آواز پیدا ہوگی نہ آواز ہمارے اندر. یہ ہے توحید. اس لیے ایسے بندے اس نے بنائے کہ سنے وہ, کہیں ہم نے سنا. اس لیے علی کو کہا اذن اللہ, علی اللہ کا کان ہے. عین اللہ, دیکھا علی نے, ہم نے دیکھا. ید اللہ, کام علی نے کیا, ہم نے کیا. اس کے اپوزٹ کہیں گے تو شرک ہو جائے گا. یہ کہنے سے توحید آ جائے گی. اس لیے قرآن میں اس نے اپنے تمام اعضاء کا ذکر کیا, اور یہ بھی کہہ دیا یہ سب نہیں ہے ہمارے پاس. دو باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی, کہ آنکھ ہو اور نہ ہو, کان ہو اور نہ ہو. تو یہ کہا جائے گا اس کے پاس نہیں ہے, اس نے کسی کو دیا, اس نے بنایا, اپنے خاص بندوں میں صفات پیدا کی اپنے تجلیات کے ذریعے, کہ سنتے وہ ہیں, ہم سن رہے ہیں. ہاتھ ان کے کام کرتے ہیں, ہم کر رہے ہیں. اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. یہی ہے موضوع کہ تجلیات الہی اور صفات آل محمد. یعنی اس موضوع میں یہ رشتہ بتایا گیا کہ توحید سے ائمہ اور اوصیاء اور پیغمبروں کا رشتہ کیا, اور جب تک یہ رشتہ مستحکم ہوگا نہیں, عوام تک پیغام پہنچ نہیں سکتا. اسی کو لفظ وسیلہ کہتے ہیں, اس کو اس طرح آپ وسیلہ کہتے ہیں. تو اگر کربلا کے ذریعے جو کام اللہ نے لیا, وہ کام براہ راست اللہ نہیں کر سکتا تھا. وہی کام, یعنی دین کا پیغام زمانے میں عام ہو, کسی اور طرح ہو سکتا تھا. خود ہی آسمان سے روز سنایا کرتا بندوں کو. ابے اللہ اوپر سے بولا اٹھو نماز کا وقت ہو گیا, اب ساری خلقت نماز پڑھے. اچھا, اللہ کی آواز انسان جیسی تو ہوتی نہیں, ایسی ڈرونی آواز ہوتی کہ ہڑبڑا کے سب اٹھ جاتے صبح کی پڑھنے. یہودی بھی اٹھ جاتے, عیسائی بھی. ان کا بھائی جو ہے بھائی سب لوگ پڑھ لو, ایک طریقے پڑھ لو. اور اگر وہ کہہ دیتے مار ڈالیں گے, ابھی عذاب لے آئیں گے جیسے طوفان نوح آئے تھے, اگر صبح کی نہیں پڑھی. پوری دنیا میں ایک اعلان ہوا, اور امریکہ سے لے کے سنگاپور تک اور جاپان تک سب جماعتیں بنی ہوئی صبح کی. اور اب حلال روزی پہ روانہ ہو جاؤ, ہم دیکھ رہے ہیں. خبردار جو تم نے حرام کھایا, ہم دیکھ رہے ہیں. جہاں تم نے رشوت لی, ہم وہیں تمہارا ہاتھ میں روڑیں گے اور روح قبض کر لیں. اللہ کے لیے سب مشکل نہیں کر سکتا تھا, وہ کر سکتا تھا. پھر زورین کی پڑھا تھا, مغربین کی پڑھا, اس کے بعد کہتا اب سو جاؤ سب لوگ, صبح اٹھنا, زیادہ جاگنے کی ضرورت نہیں. ہوٹلوں میں بیٹھنے کی, ادھر ادھر پٹھان کے ہوٹل میں پلنگ پہ بیٹھے ہوئے یہ جو پراٹھے کھا رہے ہو, چائے پی رہے ہو, یہ سب نہیں کرنا. چلو جاؤ سو جاؤ, ورنہ صبح پھر اٹھنا پڑے گا تمہیں, اور ہم اٹھائیں گے. آسمان سے آواز آتی رہتی اللہ کی, دنیا چلتی رہتی. نہ یہ 1,24,000 پیغمبروں کی ضرورت تھی, نہ ائمہ کی ضرورت تھی, نہ فرشتوں کی ضرورت تھی. اکیلی دنیا چلا لیتا, حکم دیتا رہتا, کام چلتا رہتا, اور سارے انسان کوئی گناہ کرتا ہی نہیں. اور جب اللہ یہ پکار کے کہتا ہے یہ کیا کرنے جا رہے ہو, ہم دیکھ رہے ہیں. ارے تو دیکھ رہا ہے,
آپ کو سوچیے یہ کام کتنا آسان تھا. تو وسیلے سے کام اس نے کرایا. یہ سمجھ میں ہمارے عقائد والوں کے نہیں آتے کہ 1,00,000 انبیاء بھیج کر اس طرح آپ کو اس طرح سمجھایا اللہ. ابھی اس کی مصلحت ہے, اس کا طریقہ ہے. اب اس پہ بحث ایک الگ فلسفہ ہے, وہ اس طرح کیوں دنیا چلائی. اتنا بڑا فلسفہ کون سنے گا اور کون سمجھے گا. سیدھی سیدھی بات کہ اس طرح چلانا چاہتا تھا, اسی کو مان لیجئے کہ یہی پیغمبر, یہی امام وسیلہ ہے, ان کے ذریعے دین بھیجا. اس میں ایک وسیلہ واقع کربلا بھی ہے. اب یہ اللہ کی مرضی. ابن عباس نے کہا آپ جا رہے ہیں تو جائیے, یا عورتوں کو نہ لے جائیے, بچوں کو نہ لے. آپ نے فرمایا اللہ کا حکم یہی ہے, بچے بھی جائیں اور عورتیں بھی جائیں. مطلب یہ کام جو اللہ کربلا کی خواتین سے اور بچوں سے لے رہا ہے, یہ کام دنیا والوں سے ناممکن تھا. جب اللہ کسی سے کوئی کام لے تو کتنا عظیم کام ہوگا. تو ایک ذات, بچوں میں ایک ذات جناب سکینہ, کہنے کو 4-5 سال کی بچی, لیکن وہ مضبوط حکومت جس کے خاتمے کے لیے پورا عرب ڈرا بیٹھا تھا کہ ہم اس سے ٹکرا نہیں سکتے, وہ حکومت دھواں ہو گئی ایک سکینہ کی شہادت سے. بس اتنا واقعہ ہوا شام میں کہ بچی کو کہیں دیکھ لیا تھا بازار شام میں عورتوں نے کہ ایک بچی کے ہاتھ بندھے ہیں, گلا بندھا ہے, اور وہ بچی کہتی ہے پھوپھی اماں پیاس لگی ہے, پھوپھی اماں پیاس لگی ہے. عورتیں ظاہر ہیں ان کی گودیوں میں بھی بچے تھے, تو ماں تو تھیں, تو رحم تو دل میں آ ہی رہا تھا. منظر دیکھ لیا انہوں نے, بس ان کا دل گھبرانے لگا کہ آخر ہمارے بچے بھی تو ہیں. یہ کون بچی ہے جس کو اتنی مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے, اور کیوں, بچے کا کیا ضرورت. تو قید خانے کا پتہ لگا کے وہ پہنچ گئے, اور قید خانے کے دروازے پہ شام کی عورتیں روز صبح کو گودیوں میں اپنے بچوں کو لے لے کے اور آواز دیتی تھیں سکینہ بی بی ہم کو تم خود بتاؤ یہ مصیبت تمہارے اوپر کیوں ڈالی. اور در زندہ پہ بی بی آتی اور رو رو کے واقع کربلا سناتی, تو عورتیں زارو قطار رونے لگتی. جب بی بی اپنی ننھی سی معصوم زبان سے کہتی ہم مدینے کے رہنے والے ہیں, ہمارا بھی ایک گھر تھا, ہمارے گھر میں ہمارا چاہنے والا بابا تھا, ایک ہمارا چچا ہمیں بہت چاہتا تھا, ہمارا ایک جوان بھیا علی اکبر تھا, سب کو مار ڈالا, میرا چچا بھی مارا گیا, میں پیاسی تھی میرے لیے پانی لینے گیا, اس کے شانے کاٹ ڈالے, میرا بھائی علی اکبر اس کے سینے پہ نیزہ مارا, اور پھر میرے بابا کو بھی قتل کر دیا. گویا یہ جناب سکینہ مصائب کربلا پڑھتی اور شام کی عورتیں گریا کرتی. اب روز کا دستور ان کا ہو گیا کہ صبح ہوئی اور قید خانے کے دروازے پر آ گئی اور آواز دیتی بی بی آؤ ہمیں کربلا کے مصائب سناؤ, آؤ ہمیں اہل بیت کے مصائب سناؤ. ایک دن جو آئیں در زندہ پہ آواز دی سکینہ بی بی ہم آئے ہیں, آؤ سکینہ بی بی ہم لوگ آ گئے. جواب نہ آیا, کافی دیر ہو گئی, عورتیں رونے لگیں, پکار پکار کے کہتی تھیں سکینہ بی بی کیا کچھ ناراض ہو گئی ہو, ہم سے کیا خطا ہو گئی
کہ تم جواب نہیں دے رہی ہو تو زنجیروں کے جھنکار کی آواز آئی. ایک قیدی دروازے تک آیا اور رو کر کہنے لگا شام کی رہنے والیوں، وہ بچی جو تمہیں روز واقعہ کربلا سناتی تھی رات کو تڑپ تڑپ کر مر گئی. وہ دیکھو سامنے ننھی سی قبر ہم نے بنائی، وہ میری بہن سکینہ. بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بحق محمد اور آل محمد. پروردگار جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو حج و زیارات سے مشرف ہونا چاہتے ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف ہونا. پروردگار جو مر گئے ان کو اعلیٰ علیین میں بلند درجات عطا فرما. امام زمانہ کا ظہور فرما اور ظہور میں تعجیل فرما. ایک سورہ فاتحہ فضات سید مسیب علی زیدی بانی اشرا، بانی قصر مسیب.